السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں. یہ میرے پاس آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ اور تفسیر کی ایک کتاب ہے. اور میں نے یہ اللہ کے کرم سے یہ فیصلہ کیا، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ کیوں نہ یہ رمضان کے پاک مہینے میں اس کو پورا قرآن کو سمجھ کے ترجمہ تفسیر پڑھی جائے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بھی شامل کر لوں کہ روزانہ صرف 5 سے 10 منٹ لگا کر ہم کتنا ٹائم فالتو ریلوں پہ، فالتو ویڈیوؤں پہ ضائع کرتے ہیں، گانا، ڈانس، فالتو خبریں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ٹائم کے ویسٹ ہونے کے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ روزانہ 5 سے 10 منٹ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ کر کے، بے شک بہت ٹائم لگ جائے، سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، ہم پورے قرآن کو اپنے سینے میں اتار سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ہم سے قرآن میں کہا کیا ہے. تو بالکل روزانہ تھوڑا تھوڑا ٹائم ہم لگائیں تو بڑی آسانی سے یہ اللہ کا کلام ہم اپنے سینے میں اتار سکتے ہیں سمجھ کے. ناظرہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے، مگر کیوں نہ ہم اس کو مل کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں ترجمہ تفسیر. تو جس کو میرے ساتھ جڑنا ہے آپ لوگوں کو موسٹ ویلکم ہے. پلیز آپ میرے ساتھ آئیے، میں پڑھوں گی تو ہم سب مل کے یہ سمجھیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ جڑ جائیے اور ہم انشاءاللہ اللہ کے کلام کے فیض کو اپنے سینوں میں اتاریں گے. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس یہ ہے مفتی تقی عثمانی کا آسان ترجمہ قرآن. اس کو ایسے کھولیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آتے ہیں، 99 نام. پھر یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس مولانا تقی عثمانی کا ایک لیٹر ٹائپ کا ہے، یہاں ڈیٹ دی ہوئی ہے. اس کے بعد قرآن کی تمام سورتوں کا انڈیکس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے سینوں پہ اتاریں اور جو اللہ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں. یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ وحی اور اس کی حقیقت، وحی کی ضرورت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے. یہ دیکھیں، قرآن کریم کا تدریجی نزول، شان نزول، تاریخ حفاظت قرآن. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عہد رسالت میں حفاظت قرآن کے لیے کیا کیا گیا. پھر کتابت وحی، یعنی وحی کو کس طرح لکھا گیا، محفوظ کیا گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے ٹائم میں کس طرح سے جمع کیا گیا قرآن کو. پھر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کا طریقہ کار، حضرت عثمان کے عہد میں قرآن کا جمع کرنے کا کیا طریقہ تھا، یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سارے رموز و اوقاف، اجزاء اور پارے، یعنی قرآن کے 30 پارے ہیں، رکوع کس طرح بنتے ہیں، یہ سب لکھا گیا ہے. ایک یعنی آپ کو قرآن کا ایک بیسک نو ہاؤ بتائی گئی ہے کہ کیا ہے اس میں، تاکہ آپ آرام سے آسانی سے یا تو رکو کر کے پڑھ رہے ہیں یا آیت آیت کر کے پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ سب کلیئر کرنے کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے. تو آج ہم اللہ کا پاک نام لے کے یہ شروع کرتے ہیں. اس کا تعارف میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے کوئی صورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں. اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا، یعنی مقصد، بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طالب کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے. چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا. اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے. یہ دیکھیں، ہم نے اس کا، یہ دیکھیں، چلیں ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ تفسیر ہی کریں گے، تلاوت میں نہیں کرتی، میں صرف ترجمہ تفسیر پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو غضبناک ہوا ہے، جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، قرآن میں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ دعا بتائی گئی ہے کہ ہم اس دعا کے ساتھ اپنے قرآن کے پڑھنے کے سفر کو شروع کریں. چلیں اب اس کے نیچے تفسیر میں کیا لکھا ہے. عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات ہیں جس کی رحمت بہت ہی وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا سب کو فائدہ پہنچتا ہو. اور رحیم کے معنی وہ ذات ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی شدید ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر اللہ کی رحمت ہوگی مکمل ہوگی اور نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. رحمان اور رحیم کے معنی میں یہ جو فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس عمارت کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. لہٰذا اس کائنات میں جس چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. انسانوں کا جہاں ہو یا جانوروں کا جہاں ہو، جمادات کا جہاں ہو یا نباتات کا جہاں ہو، آسمانوں کا جہاں ہو یا ستاروں کا جہاں ہو، سیاروں کا جہاں ہو اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ ہی کا کام ہے. اور ان جہانوں میں جو کوئی بھی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے. اچھا جی، روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے. یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، یعنی چند دن کی ہے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، مگر یہ 4 دن کی زندگی ہے اور ہم 4 دن ہی کے لیے اس کے مالک ہیں. قبر میں جانے کے بعد کچھ ہمارا اپنا نہیں ہے سوائے ہمارے اعمال کے. یہ ملکیت اگرچہ ناقص ہے اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے. لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی. یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں ہے. دنیا میں بہت سے کاموں میں بعض اوقات انسان کسی سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں مانگتا، بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے شارٹ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر آج پڑھ لی اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑ جائیے. یہ دیکھیں، اس کے بعد سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، 2.5 سپارے پہ مشتمل ہے، سب سے بڑی، اور اس میں بہت احکامات، قصے، اللہ کے بہت ساری باتیں اس میں اللہ نے ملا کر دی ہیں. تو کیونکہ یہ بہت بڑی سورت ہے تو ہم اس کو ٹوٹو میں پڑھیں گے، یعنی 10 منٹ کے میں وہ بناؤں گی، حصے کروں گی، تاکہ کسی پہ بھی وقت کی وجہ سے ہم پڑھنے سے کہیں رہ نہ جائیں. تو اگر آپ لوگ مجھے سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ جوڑیں، اور ہم بہت آسانی اور اللہ کی مدد سے پورے قرآن کا دورہ کریں گے اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. چلیں، اللہ آپ سب کو خوش آباد رکھے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.